اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ حج آیت نمبر 26 and 27، اور یہاں سے چوتھا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، سیکشن نمبر 4 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 26، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مکان البیت اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو اب آیت نمبر 26 جو ہے، وہاں اللہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بات کر رہا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ابراہیم علیہ السلام کو مکان البیت، یعنی جو بیت ہے، جو گھر ہے اللہ کا کعبہ شریف، اس کی جگہ کون سی ہے؟ کیونکہ وہ جگہ جو ہے جس کی کہ فاؤنڈیشنز جو تھے وہ اندر تھے آلریڈی، لیکن چونکہ بہت طوفانیں اور سب جو آتی ہیں، ہوائیں اور سینڈ اور یہ سب، تو وہ اگر وہ مکان جو ہے، مطلب یعنی وہ کعبہ شریف جو ہے اللہ کا گھر، وہ گر گیا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر سب ریت مٹی سب آ گئی، اور اب وہ بالکل چھپ گیا ہے۔ اب اس کی جو جگہ ہے، جو آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے انسان، اور انہوں نے سب سے پہلا گھر اللہ کا عبادت کا وہ انہوں نے بنایا، تو اب وہ جب ڈھہ گیا اور اب اس کی کوئی نشان نہیں، کچھ نہیں، تو اب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتلایا کہ دیکھو یہ ہے وہ جگہ، یہ ہے کعبہ شریف کی، اللہ کے بیت کی، مطلب جو اصلی جو جگہ ہے وہ یہ ہے، تو تاکہ ان کو پتا چل جائے، اور پھر وہ اسی کے فاؤنڈیشنز کے اوپر مطلب عمارت کو اٹھائیں، اللہ کا گھر جو ہے اس کی تعمیر کریں۔ مکان البیتی، یعنی اللہ میرا گھر، یعنی اللہ نے کہا اللہ تشرک بی شیئن، اس میں کبھی بھی کوئی بھی شرک مت کرنا، میرے ساتھ کسی کو بھی مطلب ملانا نہیں، میرے ساتھ کسی کو بھی ایسوسیٹ نہیں کرنا، پارٹنر مت بنانا، میرا کسی کو بھی شریک مت بنانا۔ لا تشرک بھی شیئن وطہر، اور پاک کرو اس کو ایک دم، مطلب اس کو طاہر کرو، پاک کرو۔ وطہر بیتیا، اور میرے گھر کو پورا پاک کرو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، کھڑے ہونے والے نماز کے لیے، ان کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، پاک کرو اس کو، تاکہ جو بھی شرک ہے، اس کی گندگی ہے، اس سے اس کو پاک کرو۔ Behold, we pointed the site to Ibrahim of the sacred house, saying, associate not anything in worship with me, and sanctify my house for those who compass it round, or stand up, or bow, or prostrate themselves therein in prayer۔ اس کی نوٹس ہے 2797۔ The site of Makkah was granted to Ibrahim alayhi salam and his son Ismail alayhi salam، یعنی مکہ کے اندر وہ جو سائٹ تھی کعبہ شریف کی، وہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے ان کو دیا فار اے پلیس آف ورشپ، کہ یہاں پر تم عبادت کرو۔ دیٹ واز ٹو بی پیور وداؤٹ آئیڈلس، دا ورشپ بینگ پیڈ ٹو اللہ، دا ون ٹرو گاڈ، اینڈ یونیورسل، کہ یعنی ایک اللہ، ایک جو مطلب جو رب ہے، ایک ہی ہے، اور وہ تمام عالموں کا تمام یونیورسل ہے وہ رب اللہ۔ تو اللہ نے یہاں پر ان کو یہ جگہ دی تاکہ اس کو پاک صاف رکھو بتوں سے، ان کی گندگی سے، ان کی نجاست سے،
اور یہاں بندگی جو ہے اللہ کی جائے گی جو ایک ہی معبود ہے اور یہ تمام سب کے لیے ہے, یونیورسل ہے وہ, وداؤٹ بینگ ریزروڈ, کسی ایک قوم کے لیے ریزرو نہیں ہے وہ, لائک سولومنس ٹیمپل آف لیٹر ٹائمز. سلیمان علیہ السلام کا جو مطلب عبادت گاہ تھا یعنی ٹیمپل, وہ ٹو اینی ون پیپل اور ریس, یعنی کسی ایک کے لیے تھا نا وہ, کہ وہ سلیمان علیہ السلام والا جو ٹیمپل تو وہ یہودیوں کے لیے تھا نا, تو اسی لیے وہ صرف ایک ہی ریس, ایک ہی قوم جائے گی اس میں, اور باقی کے لیے نہیں ہے. لیکن اب یہاں جو ہے جو کعبہ شریف ہے وہ پوری کائنات, پوری سب یونیورسل ہے, سب کے لیے وہ. پھر دوسرا جو ہے 2798 جو اس کی ہے نوٹ, اس میں ہے کمپیئر کرو, یعنی کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کے اندر, کہ یہاں پر نوٹ دیٹ ہیئر دا ورڈ قائمین, جو کھڑے ہوتے ہیں, اسٹینڈ اپ فار پریئر, نماز کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں, یہاں پر یہ لکھا گیا ہے. لیکن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں it occurs in place of عاکفین who use it as a retreat, یعنی کہ جو قائمین ہے یہاں پر وہ وہاں پر عاکفین تھا, یعنی اعتکاف کرنے والے. In practice the meaning is the same, یعنی مطلب اس کا سیم ہے, کیونکہ قائمین نماز پڑھنے والے, اور جو اعتکاف میں بیٹھتے وہ بھی عبادت کرتے, نمازیں پڑھتے ہیں. Those who go for a retreat to the Kaaba stay there for the time being. تو جو بھی وہاں جاتے ہیں پھر وہ اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں. کعبہ شریف جو ہے جب وہاں جاتے ہیں مسجد حرام میں تو سب اعتکاف بھی تو کرتے ہیں نا. آیت نمبر 27, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اب اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور چیز کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, وَأَذِّن, اور پکارو. اذان ورڈ جو ہے وہی اس کا اذن, پکارو. فی الناس, انسانوں کو, بالحج, یعنی کہ حج کے لیے, یعنی ان کو حج کے لیے پکارو. یاتوکا, آئیں گے وہ. رجالن, یعنی یہ رجالن جو ہے یہ رجل یعنی پیروں کے لیے, کہ پیروں سے چل کر آئیں گے, یعنی کہ آن فٹ. وعلی کل ضامری یاتینا, اور آئیں گے مطلب اونٹوں کے اوپر, جو کہ مطلب بہت دور دراز سے سفر کرتے ہوئے آئیں گے. تو جو اونٹ ہے مطلب ضامری یاتینا من کل فج عمیق, تو وہ اونٹ جو مطلب بہت دبلے پتلے سے ہیں, اور چونکہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے مہینوں کا, تو وہ لوگ اور بھی نڈھال ہو جاتے ہیں, لاغر ہو جاتے ہیں, یعنی بہت ہی اور دبلے پتلے, یعنی کہ ایک دم ایسی اونٹ جو ہے تو اس پر بھی آئیں گے اللہ نے کہا. اور جو فجن عمیق ہے, یعنی کہ مطلب فجن عمیق کا مطلب ہے فجن یعنی کہ پہاڑی جو راستے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں, درمیان میں, پہاڑوں کے درمیان میں جو راستے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ راستہ. اور عمیق یعنی کہ مطلب پہاڑ کا, یعنی بلند, اور پھر نیچے پھر اس طرح سے جاتا ہے نا, تو پہاڑ تو ہے ہی پورے وہاں پر پہاڑ ہے, تو جب جو بھی آئیں گے وہ پہاڑوں کے اوپر سے آئیں گے یا ان کے نیچے جو راستے بنے ہوئے رہتے وہاں سے آئیں گے. And proclaim the pilgrimage among men. They will come to thee, and they will come to you on foot and mounted on every camel, lean on account of journeys through deep and distant mountain highways. اس کی نوٹ ہے 2799. When the pilgrimage was proclaimed, جب اعلان کیا گیا حج کا, people came to it from every quarter. تو ہر طرف سے, چاروں طرف سے لوگ جو ہے آنے لگے. near and far, جو دور سے بھی آ رہے تھے, نزدیک سے بھی آ رہے تھے. on foot and mounted, چلتے ہوئے بھی آ رہے تھے لوگ, اور سواری پہ بھی آ رہے تھے. the lean camel, یعنی دبلے پتلے اونٹ, coming after a fatiguing journey through distant mountain roads, یعنی دور دراز سے آ رہے ہیں وہ, بیچ میں پہاڑ بھی آتے ہیں,
پھر اس کی چڑھان، پھر اتران، پھر وہ بیچ کے راستے، تو وہ سب تمام کو مطلب سفر کرتے کرتے وہ لاغر ہو جاتے ہیں. تو ماؤنٹین روڈز جو ہے وہاں سے آتے ہیں. ٹیپیفائز دا ڈیفیکلٹیز آف ٹریول. تو ان سے دکھائی دیتا کہ دیکھو یہ لوگ سفر کی کتنی تکلیفوں کو جھیلتے ہوئے آئے ہیں. which pilgrims disregard on account of the temporal and spiritual benefit referred to in the next verse. یعنی حاجی جو ہے وہ اس کا اتنا مطلب یہ نہیں رکھتے، کیونکہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ جیسے تم آئے ہو حج کے لیے تو وہ ایک تھوڑا مطلب اس کے لیے نا تھوڑا ہی ٹائم تمہارا رہے گا، اور پھر روحانی تمہارے کو اس میں بہت زیادہ تمہارے لیے اس کے اندر فائدے ہیں، جو کہ ہم ابھی آگے جب پڑھیں گے آگے کی آیتیں تو اس میں آئے گا. اور اب ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر میں.